کرتا ہوں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ یہ اپنا تعارف خود آپ ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ ناب قاری سخاوت علی یزدانی صاحب سے کہ وہ منبر پہ جلوائے فروز ہوں اور فضائل و مصائب آل محمد سے مومنین کے دلوں کو منور و مزین فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات پر بابا دے بولا۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا۔ صلوات پڑھیے۔ قال الله تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربي زدني علما، الله حافظي ومحمد إمامي وعلي خلفي، والفاطمة فوق راسي، والحسن يميني والحسين يساري، وهؤلاء حصاري وحصار أهلي ومالي وبلدي وجرامي وجداري برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان، اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے کہ انٹرنیٹ اس بات کا گواہ ہے، میرا ریکارڈ ہے، میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں ہو جو ایک بات سے الکور سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جائے۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس
آج کی اس مجلس کی کلاس سے مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ دیکھو نا، میں نے پوری دنیا کے نام لیا ہے، ویسے ہی منڈی بہاؤدین والے مولوی میری تک میں نہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ غلط ثابت کرے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھا بآواز بلند۔ لو ہاں ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو نہ پڑھ لیں۔ اگر قرآن میں اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو تو شاہ صاحب پھر کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے ہوں ذرا بولو صحیح نا، کلمے کے ہوں تسی تینوں تو بڑے بھڑے پہ جائیں گے، میں ہوں کراں کی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ میری طرف دیکھ رہا ہے، اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ ان کو بات کی سمجھ آ رہی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ اور سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، فخر الدین رازی اہل سنت، ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے ایک کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ میری سزا ہے موت ہے۔ اگر ترجمہ سمجھیں گے آگے پورا کلمہ آپ سمجھ جائیں گے، میری طرف دیکھنا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لو اللہ پہ، اللہ ایک ہے۔ آگے فرماتا ہے ورسولہ، ایمان لو میرے رسول پہ، رسول دو، رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ آگے اللہ فرما رہا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے نازل کیا، اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا۔ اچھا میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کتنی ہستیوں کو کہتا ہے مانو؟ تین۔ پھر سمجھنا، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ، ایک ہے اللہ۔ آگے ورسولہ، اللہ کے بعد اللہ کہتا ہے جیسے مجھے مانا ہے ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لو۔ اللہ ایک، رسول دو، اور رسول کے بعد آگے تیسرے نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے نا، اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے، نام نہیں لے رہا، صفت بیان کر رہا ہے۔
آگے اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا. پھر بولو ہاں پیدا اونچی بول رہا پیدا. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا ہے. ہن کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ 3. لو نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ کسی مذہب پہ کوئی ہیٹ ہے نہ کسی مسلمان کی دلداری ہے. میری طرف دیکھنا. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. کہ چلو پھر لاؤ، پھر اللہ پہ ایمان لاؤ نا. جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ اونچی بول رہا لا الہ. پھر بولو لا الہ. اونچی بولو ہاں لا الہ. آگے ہے وہ رسول ہی. اللہ کہتا ہے جیسے مجھے مانا ہے میرے رسول پہ ایمان لاؤ. اب جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑے گا؟ ذرا بولو محمد. ذرا اونچی بولو ہاں محمد. سنا دنیا والو، اگر ایت یہاں رک جاتی، ایمان یہاں رک جاتا، ایت یہاں رک جاتی، کلمہ یہاں رک جاتا، ایت یہاں رک جاتی، شیعہ یہاں رک جاتے. جب آیت نہ رکی ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی شیعہ نہ رکے. تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. قرآن کے مطابق جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہاں مانو علی کو. میں تو کہتا ہوں خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے. نہ ہاں مانو، ایک اپنا ایمان تو پورا کرو. ایمان کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو. رسول کے بعد تیسرے نمبر کے آگے اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. راکھس مولوی کے سر پہ قرآن پوچھ وہ نور ہے کون؟ پوچھنا کہ وہ نور ذرا اونچی بول ذرا نور ہے کون؟ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ اللہ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کے رسول پہ ایمان لائے. ایت سٹاپ کر جاتی، ایمان سٹاپ کر جاتا ہے، کلمہ رک جاتا. آگے اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں محمد کے آگے بھی چل. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. ہوں پوچھ سکتے نا وہ نور ہے کون؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو. لو ہمیں اور شریف کر دے تو جیسے بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی. پتہ ہے تمہیں اللہ کیوں کہتا ہے تینوں کو مانو؟ کیوں اللہ کہتا ہے تینوں کو مانو؟ اس لیے کہتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماری ہیں. کتنی بیماری ہیں؟ چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. کتنی بیماری ہیں؟ پھر بولو. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے. مومن ہوتا ہی کیمرے والا میرے تے نازل نہیں ہو گیا کیمرہ نہیں ہوگا پیچھے کیا اٹھ کے سلوات پڑھ بابا دے بلند. تینوں پیسے نہیں نہ دینے کہ تو ہاتھ سوڑ کے تھلے بہ رہے ہیں. سلوات پڑھ بابا دے بلند. ہوں میری تو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اچھی تھی بندے بیٹھے میری مرضی نہیں، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ. میں اگے بھی آخیا تھوڑے تھوڑے اگے آ جا، ساری جگہ خالی ہے. ہوں سلوات پڑھو بابا دے بلند. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی بیماری ہیں؟ ذرا پھر بولو. مومن ہوتا ہی وہ جو تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے. اچھا تمہیں بیماریوں کا پتہ ہے؟ ہاں، پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. بھائی سمجھ آ رہی بھائی؟ اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن شرک کا علاج کیا، پھر پوچھ کفر کا علاج کیا، پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا. پھر پتہ چلے گا علی ولی اللہ کس جگہ پہ لکھا ہے. شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو، میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو نا اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم.
سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا۔ اور بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، اس منافق کا علاج کیا ہے؟ اور سمجھا رہی ہے؟ ہم پوچھ رہے ہیں کہ منافق کا علاج کیا ہے، اور جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ تو تمہاری عقیدت ہے نا، تو نے علی الولی کہا ہے عقیدت میں بندہ اندھا ہوتا ہے، حقیقت میں اندھا نہیں ہوتا۔ ہم نے حقیقت سے دیکھنا ہے کہ تیسری بیماری کا علاج کیا ہے۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن پڑھ کر دیکھ لو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ جو تیسری بیماری ہے نا، تیسری یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، کیونکہ تیسرا ہے منافق، پہلا ہے مشرک، دوسرا ہے کافر، اور تیسرا ہے منافق، تو چوتھا ہے مومن۔ میں تمہیں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بات کی سمجھ آئی نا؟ پہلا مشرک ہے نا، پھر دوسرا کافر، تیسرا منافق۔ منافق ان دونوں سے بدتر ہے۔ مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے، کافر سے بھی بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے، لیکن منافق سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ چلو میں مسئلہ مثال دے کے حل کر دیتا ہوں۔ کبھی تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا باغ والا طوطا، مطلب کہ اور طوطا سمجھ لو۔ سمجھ آ رہی؟ میں باغ والے طوطے کی بات کر رہا ہوں، میری سمجھ آ رہی نا؟ باغ والا طوطا، یہ طوطا منافق ہے۔ پتہ کیوں منافق ہے طوطا؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو نا تو چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے۔ اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے۔ اچھا نہیں سمجھے؟ طوطا بھی سبز، باغ بھی۔ ہوں سمجھ آ گئی؟ جب سبز میں بیٹھا ہو تو پھر نظر نہیں آتا، چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے۔ لیکن منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا، پھل پہ کرتا ہے۔ کس پہ کرتا ہے؟ یہ حملہ پھل پہ کرتا کیوں ہے تمہیں پتہ ہے؟ اس لیے پھل پہ حملہ کرتا ہے کیونکہ پھل پہچان ہے درخت کی، پھل سے پتہ چلتا ہے کس کا پھل ہے۔ اس لیے حملہ کرتا ہے کس پہ؟ پھل پہ کرتا ہے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، سارے تسی جٹ میرے سامنے بیٹھے ہو، ادھر بڑے پودے شودے پھلانے لگتے ہیں نا، کنوں دا مالٹے دا ایسے لگتے ہیں نا۔ ایمان سے بتاؤ سب سے زیادہ درخت کی قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ پھل ہوتا ہے نا۔ شاہ صاحب جب بھی کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے، ہمیں یہ لفظ میں تمہارے لیے کہنے ہیں، ان کے لیے نہیں، میری طرف دیکھنا۔ پھلدار درخت لگاتا ہے، اچھا لگا لیتا ہے، پھر اس لیے لگاتا ہے نا کہ بڑا ہو کے پھل دے گا، پھل کے لیے لگاتا ہے نا۔ اب میرے الفاظ ضائع نہیں کرنے، میری طرف دیکھنا ہے۔ اب درخت لگ گیا، درخت لگا کر اس کے ارد گرد کانٹے دار باؤنڈری لگاتا ہے۔ کس لیے لگاتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے باؤنڈری کے، تاکہ کوئی بکرا بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ کوئی بکرا اس کو کھا نہ جائے۔ اب بکرے سے بچاتا ہے درخت کو۔ ان بات کی سمجھ آ رہی نا؟ چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے، پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز اس منافق طوطے کے کان میں آئی تو اس کو پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا۔ لو بھائی شیعہ سنی دوستو، میری طرف دیکھنا ہے، باغ کا مالک آ گیا۔ پٹاس کی آواز سن کر وہ میاں مٹھو چوں چوں کر کے جب اڑا تو باغ کے مالک کو بھی پتہ چل گیا، میرے باغ کے رنگ کی وردی پہن کر
رنگ کے کپڑے پہن کر، تو منافق طوطا یہاں بیٹھا تھا ہے. بس فرق اتنا ہے شیعہ سنی دوستو، اس منافق طوطے کا تو پتہ چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے. اگر تم نے اپنے اندر یہاں دیکھنا ہو کہ تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا، میں تمہیں کیا سے سمجھاؤں، اور تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو. بس سمجھائیے، جس کے کپڑے اوپر سے مومنوں، جس کی وردی مومنوں جیسی ہو اندر سے دشمن علی ہو، تو اس کا پتہ پھر پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. لکھا تمہاری صحافتہ کے ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی، راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود نہ ہو، مجھے ڈنگا چوک کے شہر میں کھڑے کر کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ. ہے تو پھر سن لو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نحن كنا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب. فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. جب جسے اوج کمال دیتا ہے خدا، جب جسے اوج کمال دیتا ہے تو اسے زہرا کے در پہ ڈال دیتا ہے. کسی کو پرکھنا ہو تو پڑھو نعت علی، یہ وہ وظیفہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. کوئی سمجھائی شاہ صاحب؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھایا کہ مومن اور منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا، منافق کا پتہ رسول سے بھی نہیں لگتا، کیونکہ منافق اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے. منافق چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بیگانہ، نہیں مانے گا تو علی کو نہیں مانے گا. وہ کہتے ہیں ہم نے رسول کے وقت میں دیکھنا ہوتا نا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. اگر بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا، کہتے ہیں پتہ چل جاتا بندہ مومن ہے. اگر علی کا نام سن کے جل جاتا تو پتہ ہوتا بندہ منافق ہے. ان کو سمجھائیے، لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. بیماریاں دو ہوتی، ٹیکے بھی دو ہوتے. تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. ہمیں صحابی رسول نے بتایا کہ منافق کا علاج ہے علی. بولو کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ علی. کتنی ہستیوں کو لگا تھا مانو؟ ہاں بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ، میری طرف دیکھنا کتنی. اللہم فآمنوا باللہ، ایمان اللہ اللہ پہ. ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے ہے رسول ہی، ایمان لو میرے رسول پہ. ہم شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ. ان آیت رک جاتی تو شیعہ بھی رک جاتے. آگے اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. اور رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھنا وہ نور ہے کون. اچھا تو پہلے پوچھے گا کسی ایسے جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. جب بات کسی سے بتا دیا تو پھر وہ تھے رہنا ہی نہیں. پھر مسجد گئی، لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، تو ایڈی داڑھی ساڑے ورگی ہے، اے وچوں شیعہ. ہوں بولو ذرا وچوں، ذرا اونچی بولو ذرا وچوں. میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے. کوئی چول دا پتر ہو تو شیعہ نہ ہوئے، بندے کو وچوں شیعہ ہونا چاہیے نا. کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو، اللہ کو مانو. پھر اس کے
रसूल को मानो। रसूल के बाद तीसरे नंबर पे आगे अल्लाह फरमाता है वन नूर लज़ी अंज़लना, ईमान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। रख रहे मौलवी के साथ कुरान, पूछ वो नूर है कौन है? मलक साहब की हाल ठीक हो, वो नूर है कौन? अच्छा जब तो पूछोगे ना मौलवी से ये नूर कौन है, और मौलवी डंडी मारेगा। क्या करेगा? कभी मैं भी डंडियाँ मारता था, आज नहीं तो ना से है। ये बात की समझ आ रही है ना? अच्छा जब तो पूछो ना शाह साहब नूर कौन है, मौलवी कहता है ये नूर अली नहीं। मैंने कहा बता कौन है? कहता है ये नूर कुरान है। क्या है? चलो मैंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, आप कुरान को नूर मान लो, लेकिन कलमा तो कुरान के मुताबिक पढ़ो। बात समझे? आप ना माने अली को, नूर कुरान को ही मान ले, लेकिन कलमा तो कुरान के मुताबिक पढ़ो। अगर ये नूर कुरान है ना, मेरी तरफ देखना है, इस आयत की तरतीब यूँ बनेगी फ़ामिनु बिल्लाहि, मान लो अल्लाह पे, हम सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे अब रसूल ही, मान लो मेरे रसूल पे, हम सब ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब तीसरे नंबर पे आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वन नूर लज़ी अंज़लना, मान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया है। अब तुम कहते हो ये नूर कुरान है, तो फिर आगे कहना पड़ेगा कुरान किताबुल्लाह। कौन तरतीब है इसकी? फिर ये बनेगी कुरान किताबुल्लाह, लेकिन ये तर्जमा वो करता है जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है, जिसके सीने में अली की दुश्मनी है ना, वो कहता है ये नूर कुरान है। चलो कुरान से ही ना पूछ लें, चलो हाँ कुरान से ही पूछ लेते हैं। क्या अल्लाह की पाक किताब तू बता, क्या ये नूर तू है या नातक कुरान है? लो भाई तुम पुराने शिया हो, नस्ली शिया हो, मैं फसली शिया हूं, मेरी तरफ देखना। हम समझा रही ना? मैं तुम पे एक सवाल करने लगा, ये नबी पाक की उम्र कितनी थी जब कुरान नाज़िल हुआ था? शाबाश, कितनी 40 साल। लाहन लाख को लड़ाई है ना झगड़ा है, कुरान को पढ़ लेते हैं। अगर कुरान में अल्लाह कहना उस नूर को मानो कि जिसको मैंने मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर कुरान ही कहे कि उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, भाई को बात की समझ आ रही है? अगर अल्लाह कहना उस नूर को मानो जिसको मैंने मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर कुरान कहे कि उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, तो फिर कुरान है 40 साल की उम्र में। वैसे भी शाह साहब ये नूर कुरान है ही नहीं, मैं डायरेक्ट आयत कुरान से पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से तुम्हारे पास 2 चीज़ें आई हैं, एक कुरान आया है, दूसरा चमकता हुआ नूर आया है। हूँ समझ आ गई कुरान और है वो नूर है। बोलो हाँ वो नूर है, तो समझ आ रही? वो नूर है, कुरान और है वो नूर और है। अगर फिर नहीं समझा तो आसान दलील दे रहे हो। अगर अल्लाह कहना उस नूर को मानो कि जिसको मैंने मोहम्मद के 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर कुरान के उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, तो फिर वो नूर कुरान नहीं, कुरान है 40 साल की उम्र में। तो पारा नंबर 9 है सूरह अल अराफ है, घर जाके कुरान खोल के पढ़ लेना। पारा नंबर 9 सूरह अल अराफ। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन अल्लाह फरमाए फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबउन नूर लज़ी उनज़िला माहू। अल्लाह फरमाता है पस वो लोग जो ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु, फिर मेरे नबी की इज्जत की, व नसरूहु, फिर मेरे नबी की मदद की, व तबउन नूर लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर की ताबेदारी की, उस नूर को माना। किसको? उनज़िला माहू, जिस नूर को ऐ मोहम्मद मैंने तेरे साथ नाज़िल किया है। क्या मकसद? कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, जहाँ जहाँ मोहम्मद वहाँ वहाँ वो नूर। अगर मोहम्मद कलमे में, वो नूर भी कलमे में। अगर मोहम्मद अज़ान में, वो नूर भी अज़ान में। अगर मोहम्मद दरूद में, वो नूर भी दरूद में। अगर मोहम्मद नमाज में, तो समझ आ रही है? दिल से बोलो, दम दम सही सुनाना। तो समझ आ रही भाई? जब से मोहम्मद, यही तो वजह मैंने कमालिया शहर के चौक में ना, मरकजी चौक में खड़े होके जश्न नूरे ज़ुहूर मुस्तफ़ा पढ़ते हुए एक जुमला कहा था। मलक साहब मैंने कहा था बे बांगे दो, ना तो मुझे किसी मौलवी के इल्म का खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का खतरा है,
اور چوک میں کھڑے ہو کے میں نے بانگے دوہر کہا تھا میرے محمد کا ہر بندے کو کوئی حق نہیں میرے محمد کا جشن منائے. ان کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کا ہر بندے کو کوئی حق نہیں نبی کے آنے کی خوشی کرے جشن منائے. کیوں؟ نبی کے آنے کی خوشی تو وہ کریں پہلے جن کے مذہب سے یہ ثابت ہو جب نبی دنیا پہ آیا تھا تو نبی تھا. جب تم نبی 40 سال کے بعد مانتے ہو تو بنگڑے کیوں ڈالتے ہو؟ تمہیں بنگڑے بھی 40 سال کے بعد ڈالنے چاہیے. نبی کے آنے کی خوشی تو وہ کرے جس کے مذہب سے ثابت ہو کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا. کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا. جب تم نبی 40 سال کے بعد مانتے ہو تو بنگڑے کیوں ڈالتے ہو؟ تمہیں بنگڑے بھی 40 سال کے بعد ڈالنے چاہیے. بس نبی آگے میلاد شروع ہو گیا. میلاد کیا ہوا؟ ہاں مولوی نے نبی کو حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلا دیا میلاد ختم ہو گیا. نبی کو میں کہتا ہوں عقل کے اندر اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ میرے حبیب ہم نے تجھے ویسے ہی رسول بنا کے بھیجا ہے جیسے میں نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. ہن میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ پارہ نمبر 20 ہے سورۃ القصص ہے. ارے تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ تم کس نبی کو غیر ماں کا دودھ پلا رہے ہو. اس کا امتی نبی ہے جناب موسیٰ. اس کا قصہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ. ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی موسیٰ کی ماں پر وحی کی. ہم کہتے ہیں علی کی ماں پہ وحی آئی تو مولوی بول کے کہتے ہیں علی کی ماں کوئی نبی ہے. کیسے میں تمہیں سمجھاؤں؟ مولوی کہتا ہے وحی تو نبی پہ آتی ہے نبی کے علاوہ وحی آ نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. اب بتانا مجھے موسیٰ کی ماں کوئی نبی ہے؟ اگر موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو وہ علی جو موسیٰ سے بھی افضل ہے اس کی ماں پہ وحی نہیں آ سکتی ہے نا. اللہ کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ. مولوی کہتا ہے وحی نبی پہ آتی ہے غیر پہ آ نہیں سکتی. میں کہتا ہوں میں تجھے جانوروں پہ وحی دکھا دیتا ہوں قرآن میں. یہاں تو ہے نا اوحینا الی ام موسیٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. آگے اللہ فرماتا ہے اوحینا الی النحل. ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی. بات سمجھائیے. وہ بات کیوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصل میں مولوی کو بغض ہے تو علی سے ہے. علی کے ساتھ جس کا کوئی رشتہ ہے اس سے بھی مولوی کو بغض ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میری طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. وحی کیا کی؟ اے موسیٰ کی ماں اے مادر موسیٰ میں نے تجھے موسیٰ عطا کر دیا ہے. اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہنا. جب فرعونیوں کا خطرہ ہو جائے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں تو رکھ دینا. میں خالق ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تیری گود میں سے واپس نبی بنا کے لے کے آؤں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ لکھا ہے جناب موسیٰ جناب موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ بچے کو صندوق میں بند کیا بند کر کے سمندر میں رکھ دیا. اب موسیٰ کی ہمشیرہ تھی جس کا نام تھا ام کلثوم. لکھا وہ پرائی بن کے یہ نہیں بتاتی تھی میں اس کی بہن ہوں. میری طرف دیکھنا. وہ پرائی بن کر جہاں صندوق جا رہا تھا وہاں دریا کے کنارے چل رہی تھی. آگے کیا دیکھا؟ جناب آسیہ فرعون کی بیوی سیر کرنے کے لیے آئی تھی. اس کی نظر صندوق پہ پڑی. اس نے فوراً اپنے نوکروں کو حکم دیا صندوق کو پکڑا گیا. کہا اسے کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ اس میں وہ بچہ ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی. لو قبلہ صاحب میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے. چاہے کوئی ٹوکا ہو یا کوئی جلالی ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو. اللہ قرآن میں جناب آسیہ کو مومنہ کہتا ہے. میری طرف دیکھنا. جناب آسیہ کو مومنہ کہتا ہے. کسی دنیا کی کتاب سے ثابت کر دو کہ جناب آسیہ نے یہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ہوں میری طرف دیکھنا ہے. اگر آسیہ کا کلمہ ثابت کر دو کہ آسیہ نے بانگے جو یہ اقرار کیا ہو فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. جناب آسیہ نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا لیکن اللہ کہتا ہے مومنہ ہے. تو کیا کرتی تھی جناب آسیہ؟ صرف ایک کام. ملک صاحب تکیے میں وہ بھی چھپ کر ظاہر نہیں چھپ کر ایک کام کرتی تھی جناب آسیہ. وہ کیا تھا کہ موسیٰ سے محبت کرتی تھی
موسیٰ کے دشمن فرعون پہ لعنت کرتی تھی. اور بات کی سمجھ آ رہی؟ کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی ہے؟ اللہ کہتا ہے مومنہ ہے مومنہ ہے. پھر تجھے سمجھ نہیں، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ تو آسیہ نے بھی نہیں پڑھا، لیکن اللہ کہتا آسیہ مومن، جو آسیہ کام کرتی تھی وہی ابو طالب کرتا تھا. محمد کے محبت کرتا تھا اور محمد کے دشمن ابو جہل پہ لعنت کرتا تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑ گیا، شاہ صاحب کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہے. یہ کس کا تخیل دل میں رکھ کے اقبال نے یہ شعر لکھا ہے. یہ بات کر رہا ہے اللہ، کر رہا ہے ابو طالب سے. میں تمہیں کیسے کر رہا ہے جناب ابو طالب سے، کر رہا ہے اللہ، اللہ ابو طالب سے کہہ رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں. انہیں بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے آسیہ کے سینے میں موسیٰ کی محبت ڈال دی. اب لکھا ہے موسیٰ کو اٹھایا، ان بھوک کا وقت، موسیٰ کو بھوک لگ گئی. انہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا کہا اس کا بندوبست کرو. آسیہ فرعون سے کہتی ہے ہماری اولاد کوئی نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لیں. یہی فرعون تھا نا جس نے نجومیوں کو کہا تھا کہ موسیٰ آئے تو قتل کروا دو. اللہ نے بھی کہا میں بھی پھر اللہ نہیں، اگر موسیٰ کو تیرے گھر میں پلوا کے تیری داڑھی کو نہ پکڑواؤں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، موسیٰ کی آسیہ کے دل میں محبت اللہ کہتا ہے میں نے ڈال دی. اور اب موسیٰ کو بھوک لگی. کہا فرعون جی بچے کو بھوک لگی ہے، کہا اعلان کر دو پورے ملک کی دائیاں اکٹھی ہو جائے اور یہ بھی اعلان کر دو جس دائی کا یہ بچہ دودھ پی لے گا اس کا وظیفہ شاہی خزانے میں لگ جائے گا. اب بات سمجھ آ رہی نا؟ لیکن پورے ملک کی دائیاں اکٹھی ہو گئی. میری طرف دیکھنا، پورے ملک کی دائیاں اکٹھی ہو گئی. ہر دائی آتی ہے موسیٰ سے محبت کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی طرح سے یہ بچہ میرا دودھ پی لے، میرا وظیفہ شاہی خزانے میں لگ جائے. قرآن کہتا ہے ہر دائی آتی رہی، موسیٰ سے محبت کرتی رہی، موسیٰ کو سینے میں لگاتی رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر تمام غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا. ہم نے موسیٰ پر تمام غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا. ارے عقل کے اندھو، موسیٰ میرے محمد کا امتی نبی ہے. ارے جب امتی نبی غیر ماں کا دودھ نہیں پیتا تو سردار نبی کیسے غیر ماں کا دودھ پیے گا؟ یہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. اللہ کہتا ہے اس کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. ہوں پتہ کرو یہ نور کس کا نور ہے کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی نور کو شاہ صاحب سمجھنے کے لیے میں کتاب اس کا حوالہ دے رہا ہوں. ملک صاحب جانتے ہیں ہمارے گاؤں کو. اس وقت میں 10ویں میں اگو کی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. اس وقت شاہ صاحب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اور اسی کتاب نے مجھے مولوی بننے کا شوق ڈالا تھا. اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الواعظین. یہ وہ کتاب ہے ملک صاحب جس سے مولوی جمعے کی تقریر یاد کر کے پھر جمعہ پڑھاتا ہے. ان کے بعد سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ کتاب ہے. اس کتاب کے اندر حوالہ ابھی تک لکھا نہ ہو تو میرا قتل معاف لکھا ہے. اسی نور کو سمجھنے کے لیے نا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے. انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ پر یہ تو بتاؤ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ اب جب انہوں نے سوال کیا نبی پاک نے فرمایا جابر سن اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے تمہارے نور کو خلق تو کیا لیکن خلق کہاں سے کیا؟ میری طرف دیکھنا، میں کہہ رہا ہوں تمہارے نور کو خلق تو کیا لیکن خلق کہاں سے کیا؟ اب نبی مسکرا کے فرماتے ہیں من نور ہی، اپنے نور میں سے. ہوں بات سمجھے؟ اپنے نور میں سے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اب میں نے تمہارا امتحان لینا، پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، میری طرف دیکھنا. جابر نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ رسول فرماتے ہیں جابر میرے نور کو خلق کر کے نا اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا. اور میں سمجھا نہیں سکا جملہ یا آپ نے سمجھا نہیں. نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کہاں رکھا؟ پیشانی ہے. ہوں ذرا بول ہاں پیشانی ہے.
آدم میں رکھا، میرے نور کو اللہ نے پیشانی آدم میں رکھا. تو ملک صاحب آپ سمجھ آئی نا کہ پھر وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. میں تمہیں کیسے سمجھا ہے کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میری طرف دیکھ رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا. فرماتے ہیں جابر سن پاک سلما پاک رحمت سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا، وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے. میری طرف دیکھنا یار ہے، وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے. فرماتے ہیں فی صلب عبداللہ و فی صلب ابو طالب، ایک نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں، دوسرا میرے چچا ابو طالب کے صلب میں. آپ فرمایا جابر سونا جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں آیا، اس نور سے اللہ نے میں کو محمد الرسول اللہ بنایا. جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں آیا، اس نور سے اللہ نے میرے بھائی علی کو میرا بھائی اور اپنا علی ولی اللہ بنایا. اس لیے جابر میں نے کل کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. میں اور علی ایک نور کے 2، پھر بولو ہاں ایک نور کے 2. ہوں غصہ کرنا تو نبی پہ کرنا، میرا نہیں سر پاڑنا. نہ میں نے حدیث بنائی ہے نہ شاہ صاحب مجھ پہ حدیث آئی ہے، نبی پاک نے بنائی ہے نا. لیکن وہاں جتنی میں نے مجلس پڑھی ہے نا پچھلی، یا شاہ صاحب تمہارے لیے پڑھی ہے یا تمہاری ساری اور اپنی برادری کے لیے پڑھی ہے. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا. اب جو مجلس پڑھنے لگو ان شیعوں کے لیے پڑھنے لگو، ان شیعوں کے لیے پڑھنے لگاؤں کہ جو شیعہ بھی کلواتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور ابھی تک اس تذبذب میں پھنسے ہوئے ہیں. رات کو 4 پائی پہ سو کر ابھی تک اس سوچ میں مبتلا ہے، گرفتار ہے اور سوچ رہا ہے کہ علی کا نام نماز میں آئے ہے یا نہ آئے، علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، علی کا نام لینے سے علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ سوچ رہا ہے. اس کو دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں ہاں حدیث میں نے بیان نہیں کی، حدیث نبی پاک نے فرمائی ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. انہیں سمجھ آ رہی نا. اگر نور آدھا آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے. انہیں بولو صحیح نا میرے نام ہے، ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام علی ہے. اگر ہو جائے اکٹھا بنتا ہے ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا. اور اللہ کا، میں خود کہہ رہا ہوں اللہ کا. نبی نے فرمایا من نور ہی، اللہ نے اپنے نور میں سے میرے نور کو خلق کیا ہے. 2 ٹکڑے ہوں تقسیم ہو جائے، ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام علی ہے، ہو نور اکٹھا بنتا ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا. پھر کہہ رہا ہوں اگر آدھا آدھا ہو، ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام علی ہے. لو ملک صاحب مثال دے کے میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی مجھے اس مسائل کا جواب دے دے، مذہب بھی چھوڑ دوں گا، اپنی گاڑی بھی دے دوں گا، کوٹھی بھی دے دوں گا، خود بھی اس مولوی کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لوں گا. ہاں دعوت فکر دے کے جملہ کہہ رہا ہوں. نبی نے کہا ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. نور آدھا آدھا ہو، ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام علی ہے. ان مثال دے کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں. شاہ صاحب میرے ہاتھ میں گلاس ہے جو پانی سے بھرا ہے، گلاس پانی سے بھرا ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی جو بھرے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سنٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی جس کا آدھا پانی کہے حلال ہے اور آدھا کہے حرام ہے کوئی؟ اور شیعہ کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے ہے نا. تم نے سوچ دیکھا نہیں، کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان ہی شیعوں کا، کعبے میں علی تو پھر کعبہ. تم سمجھ آ رہی ہے نا. ملک صاحب تمہیں ایک منزل آگے نہ لے جاؤں، شاہ صاحب میرا دل چاہتا تمہیں ایک منزل اور آگے لے جاؤ. دیکھا نہیں، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان ہی شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ شیعوں کا. تو پھر مجھے معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا.
جی ٹھیک ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا ہوں پھر کیا کرو گے؟ اسے جنت مانیں گے؟ ایسے دیکھے گا ایسے، یہ تو جنت ہے ہی نہیں، یہاں تو علی کا نام لکھا ہے، یہ یا تو کوئی شیعوں کا گھر ہے یا کوئی مسجد ہے یا بارگاہ ہے، یہ جنت ہے ہی نہیں، ہماری جنت ہی لاہور کے آگے ہے، یہ جنت ہے ہی نہیں۔ رکھ اس مولوی کے سر پہ قرآن، میں نے پہلے بھی کہا نہ کسی مولوی کے مجھے علم کا خطرہ ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مجھے خوف ہے، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، شیعوں کو تم کافر کہتے ہو، وہ مسلمان جی مجھے سر پہ قرآن رکھ کے ذرا جواب تو دے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے؟ دو کتابیں گواہ جا کے چیک کر لینا، ایک کا نام ہے مقتل خارزمی، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، دوسری ہے فرائض السمتین، یہ پوری عربی میں ہے، 8 یا 9 جلدیں ہیں اس کی، میں نے تلا گنگ شہر میں جا کے یہ کتاب پڑھی تھی ایک درس کے اندر، ادھر نہیں ملی تھی، میں پھر تلا گنگ گیا تھا، اس شہر کے اندر پوری عربی میں کتاب لکھی ہے، 8 اور 9 جلدیں ہیں، علامہ ہموینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ دونوں اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے جب رسول معراج سے واپس آئے نا، صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا، بڑے اچھا تھے صحابہ، ان کو سمجھ آ رہی؟ صحابہ کرام بڑے اچھے تھے، صحابہ اچھے تھے، منافق اچھے نہیں تھے، ان کو بات کی سمجھ آ رہی بھائی؟ بڑے اچھے تھے۔ جب رسول معراج سے واپس آئے نا، صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا، کھڑے ہو کے شاہ صاحب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا، مین گیٹ بڑا دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ نبی پاک نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابیوں سن لو کہ جنت کے جتنے بھی گیٹ ہیں نا، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں۔ بات کی سمجھا نہیں نا؟ میں نے مجلس نور پہ کیا شروع، میں نور پہ لے کے جا رہا ہوں، میری طرف 3 سطریں نور کی لکھی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا سنو، سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون، ذرا بول ہاں بھائی، علیون علیون، پھر بول علیون، پھر بولو علیون، ان کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا بات ہو رہی ہے علیون ولی اللہ پہ، میں نے باہر نہیں جانا، میری طرف دیکھنا۔ شاہ صاحب مجھے ایک بندہ کہتا ہے تمہارے علی کی تو نماز کی ادا ہوئی تھی، میں کہا چلو اللہ کا شکر علی ہمارا ہی ہے، لیکن مالکتا مولوی ملک صاحب ڈنڈی ہے، تمہارے سامنے میں ڈنڈی توڑ دینی ہے پکڑ کے، لیکن مولوی کی ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں قاری سخاوت نہ ہو، جہاں میں ہوں گا پھر ڈنڈی ٹوٹ جائے گی۔ مارتا ڈنڈی ہے، شاہ صاحب خود دیکھنا تمہیں سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا جانے من کب ہوئی تھی میرے علی کی نماز قضا؟ کون سننا تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی ڈنڈی مار رہا ہے، کہہ رہا اس وقت علی کی نماز قضا ہو گئی تھی جب علی اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے، علی کی نماز قضا ہو گئی۔ ان کو سمجھ آئیے ملک صاحب مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی سر اپنا رکھ کر ہے علی کی گود میں سوئے ہوئے تھے، علی کی نماز قضا ہو گئی۔ میں نے کہا او ٹھگا، اگر قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی۔ ان کو سمجھ آئیے نا؟ ان کو سمجھ آئیے شاہ جی ہے؟ اگر قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی نا۔ اچھا ایک سویا ایک جاگ رہا ہے، آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کی قضا ہوئی تھی۔ میں پوچھتا کیا نبی نے سوتے سوتے پڑھ لی تھی؟ علی نے جاگتے بھی نہ پڑھی، جب نماز کا وقت ہی ایک تھا، ایک سویا ایک جاگ رہا ہے۔
لیکن سمجھ آ گئی نا کہ دشمنی علی سے ہے. کہتا ہے علی کی نماز کے دعوے. میں نے کہا نبی پاک نے پڑھ لی تھی. اگر نبی نے پڑھی تھی پھر علی نے بھی پڑھی تھی. ہوں سمجھ آ رہی نا. اور نبی کا نام نہیں لیتا یہ تو ستم ظریفی ہے. وہ آئی تو ہاں پڑھی ہوئی ڈنڈی نہ پڑھتا جی تک کسی ذاکر بھی نہیں پڑھی. ذاکر بھی ممبر پہ ہو کے کہہ دیتے علی کی نماز کے دعوے ہوئی تھی. سورج علی نے اشارے سے واپس لے آیا. پڑھتے نہیں ہو تمہیں خود نہیں پتا ہے. یہ تو ڈنڈی ہمارا کام ہے. کام ادھر سے آئے ہیں ڈنڈیوں سے نکل کر. تمہیں ان ڈنڈیوں کی سمجھ نہیں آئے گی. مولوی کی ڈنڈی کہاں چلتی ہے. اچھا ایک اور ڈنڈی مارتا ہے مولوی آگے. پتہ کیا کرتا ہے. کہتا ہے رسول بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ میری طرف دیکھنا. جب رسول آئے نا کعبے میں بتوں کو توڑنے کے لیے کہتا ہے کہ بہت اونچا تھا وہاں نبی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکا. میں نے کہا ملک صاحب ہو سکتا وہ تو کوئی چودھری ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بڑیا بندیاں تک ہاتھ نہیں پہنچتے بندے نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. تو وہ تو کوئی چودھری ہو یا کوئی ایم پی ہی ہو. لیکن وہ تیرا نبی ہے جس کا ہاتھ بت تک نہیں پہنچ سکتا. شیعوں کا نبی جناب محمد وہ نبی ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی تیری مسجد سے آتی ہے کہ میرے رسول زمین پہ کھڑے ہوئے میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اور بولو ہوئے ہیں کہ نہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوستو جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے اس محمد کی انگلی بت کو کچھ نہیں کر سکتی. اور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے نا. یا یہ ثابت کر دو کہ بت اونچا تھا چاند نیچے تھا. پھر بھی ہم مان لیں ٹھیک ہے جی بت اونچا تھی اتنے نہیں کم کر سکی تو چاند نیچے تھی وہاں کر گئی. جب اونچا ہی چاند ہے تو جو اونچی جگہ پہ کام کرتی ہے نا وہ نیچے بھی کام کر سکتی ہے. بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے. اچھا آؤ میں بتاؤں ہمارا نبی کتنا بلند نبی ہے. اس کا ہاتھ کہاں تک پہنچا. ملک صاحب میری طرف دیکھنا. نبی پاک صاحب صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک نے اپنا ہاتھ ایسے بلند کیا ایسے بلند کر کے ایک سیب کو پکڑ کر صحابہ کرام کو دیا. اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ سیب کہاں سے آیا. نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے ابھی تمہارے سامنے اسے جنت سے توڑا ہے. تمہیں میں کیسے سمجھاؤں. ذاکر سننے والے بندوں کو ہماری سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے. ہاتھ اتنا لمبا ہے کہ جو نبی زمین پہ بیٹھ کر جنت سے سیب کو توڑ سکتا ہے اس کا محمد کا ہاتھ بہت تک نہیں پہنچ سکتا نا. اصل میں وجہ شاہ صاحب کوئی اور سی جس کو مولوی چھپاتا ہے. نبی اپنے ہاتھ سے بت کو توڑ سکتا تھا. توڑا اس لیے نہیں کہ ہاتھ نہیں پہنچا. ہاتھ پہنچ سکتا تھا. پتہ کیوں نہیں توڑا. اصل میں نبی کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے یہ پوچھنا ہے کہ علی ولی اللہ کہاں ہے. میری طرف دیکھنا یار. علی ولی اللہ کہاں ہے. اس لیے نبی نے خود بت کو نہیں توڑا. نہیں نہ توڑا. نبی نے فرمایا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بت کو توڑ دو. یار میں کیسے تمہیں سمجھاؤں. کاندھوں پہ سوار ہو کے بت کو. جناب علی نے ادب سے فرمایا یا رسول اللہ یہ مناسب نہیں. بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں. سوار ہو کے اس بت کو توڑ لیں. لکھتا ہے کہ جب جناب علی نے نبی سے کہا نا آپ سوار ہو جائے پھر ڈنڈی مارتا ہے مولوی. پھر ڈنڈی لگا مارنا. میری طرف دیکھنا. نبی نے کہا اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. سن دو پہ اے نبی شاہ صاحب دیکھ لو. اب مولوی کی ہیرا پھیری دیکھ لو. کہہ رہا علی کو نبی نے کہا اے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. ساتھ ہی پھر ایک بلا فصل اور جملہ کہتا ہے. علی کو نبی نے کہا کہ تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. فلاں بزرگ 3 میل نبی کو اٹھا کے لے گیا. ان کو بات کی سمجھ آ رہی ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آئی. علی کو کہا تو نہیں اٹھا سکتا فلاں بزرگ. میں کہتا ہوں او عقل کے اندو علی تو ہے اسد اللہ اللہ کا شیر. اگر علی اللہ کا شیر ہو کے بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا تو شب ہجرت و قصوہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے.
بتا نا کیا علی میں ڈاچی جتنا زور بھی نہیں تھا جس کو اللہ کہہ رہا میرا شیر ہے. اچھا اس ڈاچی کا پتہ ہے؟ ڈاچی کا پتہ ہے وہ قصبہ ڈاچی کہاں سے آئی تھی؟ ہاں لکھا ہے عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ وہ ڈاچی کہاں سے آئی تھی. وہ لکھا ہے جب رسول مکے سے مدینے ہجرت کر کے چلنے لگے نا، ایک بندہ بھاگتا ہوا ہے، اس نے ڈاچی پیش کی، یا رسول اللہ یہ میری ڈاچی ہے، حضرت پہ بیٹھ کے چلو. تو میرے الفاظ نہیں، عبدالحق کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. وہ لکھتا ہے جب اس نے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ جب اس نے ڈاچی پیش کی، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی کرو، میرے جا کے نبی سے کہہ دو اس بندے کی ڈاچی پہ نہیں بیٹھنا. کون غریب تو دیکھنا ہے، اس کی ڈاچی پر نہیں بیٹھنا، اس ڈاچی کو پہلے اپنی بناؤ پھر اس پہ بیٹھنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کو علم تھا نا، ہو سکتا ہے جیسے صاحب ڈاچی چیخے گا کہیں ڈاچی بھی ناراض سے چیخا مارے. لوگ کافروں کو پتہ چلے گا رسول ادھر جا رہے ہیں، ہمیں بات سمجھ آ رہی، اس لیے کہا اس کی ڈاچی پہ نہیں بیٹھنا، اس ڈاچی کو پہلے اپنی بناؤ. ہوں نبی پاک نے دیکھا، کہا او ڈاچی والے ڈاچی بیچنی ہے؟ کہتا ہے بیچنی. جملہ میں نے کہنا اگر 10 سال تک تیرے ذہنوں میں نہ گھوما، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، جملہ تم نے سمجھنا. ہاں نبی نے فرمایا ڈاچی والے ڈاچی بیچنی ہے؟ کہتا جی بیچنی ہے. نبی پاک کہتے ہیں کتنے پیسے لوگے؟ کہتا جی 900. عبدالحق لکھتا ہے اس بندے نے خود 500 کی 2 لی تھی، نبی کو 900 کی 1 دی تھی. 900 کی 1 دی تھی. جملہ میں نے یہ سمجھانا ہے کہ جس بندے کی اللہ ڈاچی قبول نہیں کرتا، اور جس بندے کی اللہ ڈاچی قبول نہیں کرتا، اس کا گھر کا سارا مال کیسے قبول کر لے گا؟ جناب علی علیہ السلام کو ہم بت کیوں توڑوائے، آپ کیوں نہیں توڑے؟ میری گل پہ غور کرو. مانند علی وہ جیالے تو نہیں، نہ رہتا کہ مانند علی وہ جیالے تو نہیں، اور آغوش محمد کے وہ پالے تو نہیں. لے لیجئے کعبہ کی فضاؤں سے گواہی، بت توڑ کے ڈھانکے ہیں سنبھالے تو نہیں. کو سمجھائیے. بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ کہا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار کے بت کو توڑ دو. اب تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ اتفاق ہے، میری طرف دیکھنا کہ نبی پاک کے یہ جو کاندھے تھے نا، کاندھے مبارک، ان پر مہر نبوت تھی. نہیں تو طبقہ جی ہاں آپ سمجھ آ رہی ہے نا، مہر نبوت تھی. نہیں تو طبقات ابن سعد اپنی کتاب کھول کے پڑھ لینا، اس کے اندر لکھا نبی کے کانوں پہ مہر نبوت تھی. اچھا میں نے ایک مولوی سے کہا مہر نبوت ہے کیا ہے؟ کہتا جی ایک طرف لکھا لا الہ الا اللہ، اچھا پھر دوسری طرف لکھا محمد رسول اللہ. میں کہا ٹھیک ہے، انہیں مسئلہ حل ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں مجھ پہ غصہ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے علی کو نبی پہ سوار نہیں کروایا. ہم بات سمجھ آ رہی ہے نا، نبی نے خود اپنے اوپر علی کو سوار کروایا نا. لیکن قاری صحابت کو یہ بات کہنے کا حق ہے نا، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ جب میرے مولا حیدر کرار نے رسول کے ایک کاندھے پہ قدم رکھا تو کاندھے پہ نہیں تھا، بتاؤ کہاں تھا؟ بتاؤ نا. علی کا قدم کاندھے پہ نہیں تھا، علی کا قدم لا الہ الا اللہ پہ تھا. ہاں علی نے دوسرا قدم بھی رسول کے کاندھے پہ رکھا تھا، وہ کاندھے پہ نہیں تھا بلکہ مجسم محمد الرسول اللہ پہ تھا. انہیں سمجھ آ گئی نبی بت کو توڑ سکتے تھے. توڑا پتہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں توڑا تھا کہ کل دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھنا ہے علی الموجودہ کس جگہ پہ لکھا ہے، تو رسول نے 1400 سال پہلے علی کعبے جیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا. کل علی کے شیعوں سے یہ نہ پوچھنا علی الموجودہ کس جگہ پہ لکھا ہے. آج میری طرف دیکھنا، اور ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، اور اوپر ہے مگر کوئی سرحدیں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. علی کو وہ خدا کہتا ہے، میں بندہ نہیں کہتا. لا
بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ٹائم تو نہیں مک گیا؟ میں تو جی شروع ہوا آج تک گھڑی نہیں ویکھی، انٹرنیٹ گواہ کہ میں اج تک گھڑی نہیں ویکھی مجلس پڑھدے ہیں۔ گھڑی بندہ وہ ویکھدا ہے جنہیں گھروں کیسر یاد کیتی ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں یہ تراواں تو بغیر رہ نہیں سکتا، یہ گھڑی بار بار وہدا کیونکہ پیچھے مواد کو نہیں ہوندا، مک جاندا۔ کیسر گھنٹے دی سوا گھنٹہ کیویں پڑے گا؟ پھر انہیں گھڑی ویکھنی ہے کدوں جان چھٹے میری، میرے کو تو کام میرا تو مک گیا، ہوں میری جان چھٹ جائے۔ صلوات پڑھو ہم آوازیں بلند۔ کو سمجھ آ رہی بھائی؟ نبی نے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا، کل علی کے شیعوں سے بحث مباحثہ نہ کرنا، آج میری طرف دیکھ لو، ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، اور اس کے اوپر ہے علیون۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر آگے چلوں۔ ملک صاحب تم نے دیکھا نا ہمارے گھر کے اوپر نا ایک علم لگا ہوتا ہے، شاہ صاحب علم ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا، اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجا، اس کے فریرے کے کونے کتنے ہیں؟ 3۔ اچھا تو نہیں مانتا، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارا یہ علم جو ہے نا یہ رسول کے علم کی شبیہ ہے، رسول کے علم کی نقل ہے۔ میرا بھائی کہتا نہیں ویسے ہی شیعوں نے بازار سے ایک ڈنڈا لیا، اوپر لوہے کا پنجا لگایا، ساتھ کالا کپڑا باندھا اور کہتا ہے یہ رسول کے علم کی شبیہ ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا تو نہیں مانتا؟ اچھا تو تیری 6 کتابوں میں لکھا ہے۔ بول ہاں ذرا کتنی؟ اونچی بول ہاں کتنی؟ 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک لوائل حمد ہوگا، میرا ایک علم ہوگا، علم لوائل حمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا علم۔ آج جیسے بندوں کا بھی شرم نہیں آئی، نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک علم ہوگا، تعریف کیا ہوا علم۔ آج تم نے دیکھا نہیں جب مولوی صبح سویرے سرگی ویلے سپیکر کھول کے اس علم کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب تاج ول مراج ول براق ول۔ بات کی سمجھ آ رہی نا؟ صاحب تاج ول مراج ول براق ول، یہ وہ علم ہے۔ ہاں یہ وہ علم ہے۔ لو بھائی شیعہ سنی دوستوں، نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کا، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ اگر نبی پاک کا علم ہو سبز رنگ کا، علم ہی تمہارا، اگر ہو سفید رنگ کا پھر بھی تمہارا، اگر ہو سرخ رنگ کا پھر بھی تمہارا، اگر نبی کا علم ہو سیاہ رنگ کا تو پھر علم ہے ہمارا۔ بات کی سمجھ آ رہی نا؟ پھر علم ہے، میری طرف دیکھنا بھائی، پھر علم ہے ہمارا۔ اگر نبی پاک کا علم جھنڈا، تم جھنڈا کہتے ہو ہم علم کہتے ہیں، اگر نبی پاک کا علم جیسے ملک پاکستان کا جھنڈا اوپر سے گنجا ہے، اگر ہو اوپر سے گنجا تو پھر ہے تمہارا، اگر ہو علم کے اوپر پنجا تو پھر علم ہے ہمارا۔ یہ بات کی کو سمجھ آ رہی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو مولا کا کرم ہے نا جس کو سمجھ آ جائے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہو گنجا پھر ہے تمہارا، اگر ہو اوپر پنجا پھر علم ہے ہمارا۔ بات اور اسی علی ولی اللہ پہ میری طرف دیکھنا، اگر نبی پاک کے علم کے کپڑے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو پھر بھی علم تمہارا، اگر ہمارا کلمہ لکھا ہو پھر علم ہے، پھر بولو حضرت علم ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، اور اگر نبی پاک کا علم حشر کے دن ہے اور تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا۔ اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے، پھر بولو حضرت علم ہے ہمارا۔ رکھ ہے اس کے سر پہ قرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف وجہ اللہ رہے گا، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا۔ لو شاہ صاحب ان مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو، جب اللہ خود کہہ رہا ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو جب حشر کے دن نبی کا علم بنے گا تو اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟
ہوں پوچھو نا، اللہ تو خود کہتا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو جب وہ فنا ہی ہو جائے گی تو کپڑے اور باہر رہ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ رکھو نہیں کہ سر پہ قرآن، کپڑا کہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ لو مجھے راشا ملک صاحب رنگ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، میں تجھے اس دکان پہ لے جاتا ہوں جہاں سے کپڑا آئے گا، رنگ تمہیں خود نظر آ جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سیاہ ہے، سفید ہے، سرخ ہے، سبز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک علامہ ہمارے یہاں جن کا نام ہے علامہ حسین بہت جاڑا، ایک میرے بھائیوں کے عالم ہے جن کا نام ہے علامہ محمد مبین فرنگی، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، دونوں نے لکھا ہے میری طرح میں تمہیں دکان پہ لے جاتا ہوں جہاں سے کپڑا آئے گا، رنگ تمہیں خود خود نظر آ جائے گا. دونوں لکھتے ہیں کہ قیامت آنے سے 4 دن پہلے اللہ 4 فرشتوں کو حکم دے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جی رب جلیل جلدی کرو جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے جاؤ. غلاف کعبہ کو اٹھا کے ہوں شاہ جی دسو ہاں غلاف کعبہ کا رنگ سبز ہے، سفید ہے، سرخ ہے، کیا ہے؟ ذرا بولو پھر کیا ہے؟ رنگ ہے چھیوں والا. مولوی تو شیعہ بھی نہیں کہتا ہے، کہتا ہے چھیے، اور رنگ ہے شیوں والا. اب دیکھنا اوپر سے گنجا تو پھر تمہارا، اگر اوپر پنجا تو پھر علم ہے ہمارا. ان کتنی کتابوں میں لکھا ہے؟ 6. شاباش بول کتنی؟ جو جس کو شوق ہے بالکل کاغذ نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان سمجھے ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. جو تمہاری پہلی کتاب ہے مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے شواہد النبوت، ملا عبد الرحمن جامی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے معارج النبوت، ملا معین الدین کاشفی اہل سنت لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ مرسلی اہل سنت لکھتا ہے. 5ویں کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، وحیب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. 6ٹھی کتاب ہے مودۃ فی القربہ، سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے. ان 6 کتابوں کے اندر لکھا ہے جب نبی پاک نے پوچھا نا میرا بتایا نا میرا ایک حشر کے دن علم ہوگا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تمہارے علم پر کچھ ہوگا؟ میری طرف دیکھنا، تمہارے علم پر کچھ ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہوگا. پوچھا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا. چاندی کا، وہاں پنجا نہیں لکھا ہے جو میں دکھا نہ سکوں، وہاں لکھا ہے قبضہ. ایسے قبضے سے پنجا ثابت کر دیتا ہوں، لیکن ہر قبضے کی اس بندے کو سمجھ آئے گی جو میری طرف دیکھے گا، جو میری طرف نہیں دیکھے گا پھر قبضہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ چاندی کا قبضہ ہوگا، میرے علم پر چاندی کا قبضہ ہوگا. اب میں مولویوں کی زبانی بتاؤں قبضہ کیا ہوتا ہے. مولویوں کا مشہور مقولہ ہے داڑھی اتری رکھو جتنی قبضے میں آئے. میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ سمجھا رہی بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے. قبضہ ہے ہاتھ. اب رنگ بھی شیوں والا، اوپر پنجابی، بول ہاں ذرا پنجابی. اب دیکھنا نبی پاک کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو علم تمہارا، اگر شیوں والا کلمہ لکھا ہو پھر علم ہے شیوں کا. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر علم ہے ہمارا. صحابہ نے پھر سوال کیا، ینابی المودت کی عبارت ہے، گھر جا کے کھول کے چیک کر لینا، اس کے اندر لکھا ہے مفتی قسطنطنیہ جس نے لکھا ہے قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ اس کے اندر لکھتا ہے. کہ صحابہ نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ تمہارے علم پہ کچھ لکھا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا. کیا کہا کیا لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے، جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے. صحابہ نے کہا جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کل تو بتایا تھا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. ہاں بول ہاں علی علی. ہوں رنگ بھی شیوں والا، اوپر پنجابی، ہوں کلمہ بھی. چوتھے نمبر پہ میں نے چیلنج کیا تھا اگر نبی پاک کا علم حشر کے دن تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا، اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے ہمارا. معین الدین کاشفی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں معارج النبوت میں. وہ لکھتا ہے جب حشر کے دن نبی پاک کا علم بن جائے گا نا، اللہ تمام فرشتوں سے مل کے کہے گا فرشتوں مل کر اس کو اٹھاؤ. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ مل کے اس کو لکھا فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. ایمان سے بتاؤ شاہ جی یہ فرشتے بندے نے کہ کون نے؟ نوری مخلوق ہے نا. تو تمہیں عقل کے اندر سوچنا چاہیے جس علی کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے، اس علی کا مقابلہ یہ عرب کے بدو کر سکتے نہیں نہ کر سکتے. اللہ کہے گا وہ
فرشتوں اس علم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ فرشتے کہیں گے باریلا اس کا وزن زیادہ ہے، ہماری شکتی کم ہے، ہماری طاقت کم ہے، ہم سے نہیں اٹھایا جاتا۔ وہ اتنا علم نہیں ہوگا جو تیرے گھر پہ لکھا ہے لگا ہے، وہ اتنا بڑا علم ہوگا لکھا ہے جس کا ایک کونا مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، تیسرا اینڈ سینٹر میں ہوگا۔ اللہ کہے گا فرشتوں کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھاؤ۔ فرشتے کہ اللہ اس کا وزن زیادہ ہے، ہماری پاور کم ہے، طاقت کم ہے، ہم سے نہیں اٹھایا جاتا۔ معین الدین کاشی لکھتا جب مولویوں کا یہ مولوی جب فرشتے کہیں گے نا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، پھر ان مولویوں کا اللہ آواز دے گا، اللہ کہے گا اینا اینا اسدی، میرا شیر کہاں؟ میرا اونچی بول رہا کہ میرا شیر کہاں ہے؟ میرے مولا فرمائیں کہ اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ آواز دے گا یا علی آج اس طرح اس علم کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا۔ لکھا وہ علم جس پر فرشتوں کی طاقت ختم ہو گئی، میرے مولا حیدر کرام اس علم کو پھولوں کے گلدستہ کی طرح اٹھائیں گے، لیکن بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ لکھا ہے اس نے کہ جناب علی علم کو لے کے اکیلے نہیں چلیں گے حشر کے میدان میں، جب علم کو اٹھائیں گے نا لکھتا ہے ایک طرف امام حسن ہوں گے، دوسری طرف امام حسین ہوں گے، درمیان میں جناب علی علم کو لے کے چلیں گے۔ آگے ایک جملہ لکھا ہے مولانا صاحب نے، میری طرف دیکھنا، بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ آگے وہ لکھ کے کہتا ہے کہ جس بندے کو ملک صاحب اس علم کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ شاہ صاحب کے پاس بڑی لائبریری ہے، ان کے پاس جا کے چیک کر لینا، اس کتاب کے اندر حوالہ دے رہا ہوں میری طرف سے، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ مودت قربا کے اندر سید علی حمدانی نے دیکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس بندے کو اس کا سایہ نصیب ہو جائے گا نا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام سن رہے تھے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر اس علم کے نیچے کون آئے گا؟ ہم میری طرف دیکھنا ہے، اس علم کے نیچے کون آئے گا؟ نبی پاک نے صحابہ کی طرف بھی دیکھا اور دیکھ کے مسکرا کے کہا، میرے لفاظ نہیں سید علی حمدانی کے لفاظ ہے، چیک کرنا کتاب کے اندر کھول کر۔ وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا نا اس علم کے نیچے کون آئے گا، نبی نے صحابہ کی طرف دیکھ کے ایسے دیکھ کے فرمایا ہمارے شیعہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے، ذرا اونچی بول رہا کہ ہمارے، پھر بول بھائی ہمارے۔ گھبرا تو نہیں بھائی رہے اور ڈر تو نہیں رہے؟ آپ بالکل نہیں ڈرنا۔ دیکھو سامنے میرے کیمرہ، یہ ہر حرکت میری نوٹ کر رہے ہیں، کیچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لے جاؤ اس کیسٹ کو اس بازار میں لگا کے سنا لو، بازار میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو، نمازیوں میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سنا لو۔ پھر حلوے پہ پھر ان کو حلوے پہ بلا کے سناؤ۔ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے۔ اب میں بھی مولوی ہوں، شاہ صاحب بھی مولوی ہے۔ شاہ صاحب میں دو صفتیں ہیں کہ وہ سید بھی ہے، دوسرے مولوی بھی ہے۔ میں صرف مولوی ہوں، سید نہیں ہوں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، تمہیں پتہ نہیں حلوے میں کتنی پاور ہوتی ہے۔ میں بھی بڑا کبھی حلوہ کھاتا تھا، بڑا۔ اب ملک صاحب بالکل حلوہ نہیں کھاتا، اب صرف حاضری کھاتا ہوں۔ اب صرف حاضری کھاتا ہوں، حلوہ نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں حلوے میں کتنی پاور ہے۔ خدا کی قسم، جب مولوی کے سامنے حلوہ آتا ہے نا، ادھر مولوی کے سامنے حلوہ آتا ہے، ادھر پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے۔ جب جلوہ آتا ہے تو پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے۔ پھر حلوے کی خوشی میں ملک صاحب سامنے حلوہ ہوتا ہے تو خوشی میں اتنا مینٹل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، حلوے کو دیکھ کے پھر حلوہ نہیں کہتا، پھر کہتا ہے حوالہ۔ ان کو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کسی اور بندے کی ضمانت نہیں دیتا، میں شاہ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، تمہارے اندر موجود ہوں، لکھ لو کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون گرد کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا گیا۔ سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھ آ رہی بھائی؟ ہم دیکھ رہے ہیں رنگ بھی شیعوں والا، پنجہ بھی شیعوں والا، کلمہ بھی شیعوں والا، امام بھی۔
ہوں سمجھ آئیے علی ولی اللہ کا ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ایمان لو اللہ پہ. ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے و رسول ہی ایمان لو میرے رسول پہ. شیعوں نے پڑھا محمد رسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. ہمیں نبی نے بتایا وہ نور ہے علی. تو پھر آگے ہم نے پڑھا علیون. ذرا بول ہاں ذرا علیون علیون. ہوں شاہ صاحب جس بندے نک پونجن کی اجازت نہیں نا آپ پاویں وہ چول کی ہڈی گویا فسیا. یہ میں عرفان شاہ انج ہی آخیا جی انج ہی آخیا جی نیٹ تو عرفان شاہ تا سوالی ہے نا انہوں کہہ دیتا میں کہہ شیعوں نے امام سانو شہید کیا. میں آخیا میں یہو جہے قاتل دسنے نے کہ تھوڑیاں نسلیں بھی یاد رکھنگیاں کہ اج تو بعد شیعوں نہیں کہنا. ہوں سمجھ آ رہی ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ قاتل کے نام حسین کا تعارف کرایا انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر کے. اگر یہ قاتل امام حسین کے نہ ہوں منہ مانگا انعام بھی دیں گے شیعہ مذہب بھی چھوڑ دیں گے. اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ہاں سمجھ آ رہی ہے. ہوں جنہوں نک پونجا کی جانچ نہیں ہے پاویں وہی گڈیاں گویا پھسیا ہے. وہ بھی اس نے ایک ہتھیار رکھا ہے. ہتھیار سارا تھال ہتھیار ملک صاحب بستے میں رہتا ہے. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہتھیار بستے سے باہر آ جاتا ہے. ادھر رات کو چاند نظر آیا. سویرے میرے بھائی نے سرگی والے اسپیکر کھولا اور پڑھنا شروع کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کہ خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلا قیام بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو. ایت پڑھ کے نا زہر شیعوں پہ ہے شیعہ پاگل ہے شیعہ بیوقوف ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. یہ زندہ کا ماتم کرتے ہیں. ماتم کرنا حرام ہے. یہ زندہ کو روتے ہیں رونا حرام ہے. وہ لوگ کہیں نا ہاں محرم سفر دے جن جمعے نے وہ سارے تواڈے تے لگنے نے. نہیں تو بھکھی شریف جا کے چیک کر لیا جی ہر مسجد چوں آواز آ گئی شہید زندہ ہے. سارا سال کوئی نہیں پتا شہید زندہ ہے. محرم آیا تو یاد آ گیا شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں او مولویو میں آیا ہوں تم سے. یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ ہے. جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہ شہید زندہ ہے. ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے. یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے. مانتا نہیں شہید زندہ ہے. شاہ صاحب میں دلیل دے رہا ہوں. دلیل قیامت تک بھی غلط ہوگی تو منہ مانگا انعام دوں گا. میری طرف دیکھنا ہے. میں کہتا ہوں ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے. یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے. یہ مانتا نہیں کہ شہید زندہ ہے. اس کا ایمان نہیں شہید زندہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں اس کا کوئی ایمان نہیں کہ شہید زندہ ہے. یہ مانتا نہیں ہے شہید زندہ ہے. ماتم کرنا حرام کہتا ہے لیکن اس کا اپنا عقیدہ نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے. اس کا ایمان نہیں شہید زندہ ہے. دلیل سن لو. شیعہ ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہید زندہ. دلیل سن لے. شیعہ ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں چلو اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں. بتا ہاں اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ ہم شیعہ کیا کریں. ہوں پتہ مولوی کیا کہتا ہے ختم دعاؤ ختم دعاؤ ختم دعا. پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں حسین تو زندہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے. اور یہ بندہ تو لمے قد والا کیمرے والا آتا نا یہ نہایت پاگل ہے. یہ کیمرہ ادو مارتا جب بندے چپ کر جاتے. مینو ویک کے ملک صاحب حدیث یاد آ گئی نبی پاک کی. 1400 سال پہلے نبی پاک نے سمجھایا سی لمیاں کے متعلق. پتہ نبی پاک نے کیا کرایا کلو طویل احمق سارے لمبے پاگل نے. تو ویکیا نہیں میں 7 بار ویکیا ادو اٹھتے کیمرہ پوا لی جب بندے چپ کر جائیں. مینٹل آدمی سلوات پڑھا بابا دے بلند. تو سمجھ آ رہی ہے. ان کا ایمان ہی نہیں شہید ہے زندہ ہے. میں تو نہ تو عقل مند کوئی بندہ آتا کہ تو پاگل کھلا رہا اتنے. اگر ان کا ایمان ہوتا نا شہید زندہ ہے یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دواتا. اس نے ختم دوا کے خود ثابت کر دیا شہید زندہ ہی نہیں. ختم کس کا ہوتا ہے زندہ کا یا مردہ کا. مردہ کا ہوتا ہے نا. تو اس کا ایمان ہی نہیں شہید زندہ ہے. اچھا کوئی ایسے آؤٹ آف سینس ہے ماتم کرے تو کہتے ہیں شہید زندہ ہے. کیا کرے ہیں پڑھ کے بخشو پڑھ کے بول حضرت پڑھ کے. میں کہتا ہوں او بخشو بتا ہاں کس کو بخشیں. تجھے یہ ہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے. ہر بندے کو بخشا ہی نہیں جاتا.
بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں، جو پہلے مردہ بھی ہو پھر گناہگار بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو پہلے مردہ بھی ہو پھر گناہگار بھی ہو۔ کس حسین کو تو کہتا قرآن پڑھ کے بخشو؟ جو حسین بذات خود قرآن ہے۔ ملک صاحب کو سمجھ آ گئی نا کہ اگر ان کا ایمان ہوتا نا شہید زندہ، یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دوا۔ اور ساڑھے اندر بھی بندے پاگل ہیں، مذاق نہیں کرتا۔ مجلس سے جائیے نا تو جانے جانے حاضری ہے یہ کی ختم آکھو، میں کہتا ہوں فٹے منہ والے حاضری نالے ختم۔ سمجھ آ رہی کہ نالے حاضری نالے ختم، اور جڑا ہے ہی حاضر ہے صرف ایک ذاکران کا قصور ہے نا، اج تک دس ہی نہیں سکے کہ حاضری تو ختم نہیں ہوندا۔ حاضری تو کوئی ختم نہیں ہوندا، حاضری کھان کے صرف دو جملے آکھی جنے، کہڑے؟ حب علی رحمت اللہ، بغض علی۔ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ تو تھا نا ختم والے، ان کا تو تمہیں پتہ چل گیا کہ ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ۔ شاہ صاحب ایک ہے ختم والے، دوسرے ہیں بے ختمے، آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں۔ ان کو بھی جوش آتا ہے، یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے۔ ایمان بے ختمیاں دا بھی نہیں شہید زندہ، دلیل ہوں سننی ہے۔ اتفاق ایسا ملک صاحب وہ میں تے آہ بیٹھا بے ختمے، تہاڈا محکمہ بڑا خراب سی، انہاں لکھ لیا ڈائری والے نے بے ختمے۔ ان کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے تو کہا بے ختمے، صرف ختم نہیں دواندے، انہاں لکھ لیا بے خطرے۔ اگر میری کیسٹ نہ ہوندی تو میں نکرے لگ جانا۔ میری کیسٹ سن کے نہ کبھی مولوی کہتا بے ختمے، تساں بے ختمے لکھ لیا۔ ان کا بھی ایمان کوئی نہیں کہ شہید ہے زندہ ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، شیعہ ماتم کریں تو بے ختمی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارا بھی ایمان نہیں شہید زندہ ہے، سن لو، شیعہ ماتم کریں تو بے ختمی بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے۔ جب پھر ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے، شیعہ کہے یا علی مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، یا رسول مدد، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسی مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ مدد ماتم کرے تو پھر زندہ ہے، مدد مانگے تو پھر زندہ نہیں۔ کیسا عجیب فلسفہ، باپ علی ہے بیٹا حسین ہے۔ باپ کون ہے؟ بیٹا۔ ہوں بیٹے حسین کا ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں ماتم کی بات، حسین تو زندہ ہے۔ اچھا باپ علی ہے، علی سے مدد مانگتے، کہتا مدد کیوں مانگتے ہو، علی کو زندہ ہے؟ ان کسی پلیٹ فارم پہ رہ کے ہمارے ساتھ بات کرنا۔ ہوں سمجھ آ گئی، نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ، نہ بے ختمیوں کا ایمان ہے شہید زندہ۔ وہ کہیں گے شیعہ تمہارا مولوی قاری صحابت سیال کوٹ یا اسپیکر میں کہہ رہا تھا، ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ۔ شیعہ تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے شہید زندہ؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے۔ وہ کہیں گے شیعہ تمہاری سمجھ نہیں آتی، تمہارے قاری کی سمجھ بھی نہیں آتی، زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو۔ ہاں میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے، جواب سن لے، ہم شیعہ پاگل نہیں، قرآن سے ناواقف نہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، ہم زندہ کو زندہ مانتے۔ ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا، ماتم کو حرام تو مولوی کہتا ہے، تو مولوی کا تو کام ہے 2 روپیہ لے لیا، حلال کو حرام کر دیا۔ نہیں تو جتنی حرام چیزیں نا قرآن پاک میں اللہ بائی نیم ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں؟ اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز، تم پہ حرام ہے شراب، تم پہ حرام ہے جوا۔ یعنی جتنی حرام چیزیں نا اللہ بائی نیم لے کے نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی؟ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے۔ باہر بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں۔ جب اللہ حرام کرتا ہی نہیں تو ہم تیرے کسی حکیم نے بتایا کہ تیرے کہنے پہ ماتم کو چھوڑ دیں؟ میں بتاتا ہوں کہ ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں۔ میرے پاس اتنے ماتم کے ثبوت ہیں، اتنے ماتم کے ثبوت ہیں کہ مولویوں کے پاس رات کو اوور ٹائم لگا کے عبادت کرنے کے بھی ثبوت نہیں۔
جو رمضان میں کرتے ہیں اس کے بھی ثبوت نہیں ہے. ہاں میں بتاتا ہوں, ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا. رکھو نا ان کے سر پہ قرآن, مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو نا کروایا یا نہیں کروایا. اچھا ملک صاحب میں ایک جگہ گیا تھا, مولوی تھتھا تھی, تھتھا شاہ جی تھتھا, مولوی بھی تو تھتھا بھی ہیں. وہ سامنے آ کے تاری جی, میں کہتی آندھی یہ تاری جی توڑا کیوں کٹتے, توڑا کیا نبی نے توڑا کڈیا, کڈیا تو دتو, نہیں کڈیا تو تھی تو کٹتے ہو. میں 2 باری سنیا, 3 باری سنیا, میں آخیا او تھتھیا, نبی پاک نے حسین کا گوڑا کڈیا نہیں, وہ تھتھیا نبی تو خود حسین کا گوڑا بنا ہے. سمجھ آئی؟ رکھا ہے مولویوں کے سر پہ قرآن, بنا یا نہیں بنا. داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب, جاؤ جا کے کھول کے پڑھ لینا. اس کے اندر لکھا راوی ہے مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ. وہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی کے گھر گیا, میں نے دروازہ کھڑکڑایا, دروازہ کھلا تو کیا دیکھا, نبی پاک کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے, یہ دونوں گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے ہیں, اوپر شہزادہ حسین سوار ہے. رسول کے منہ میں کھجور کی ایک رسی ہے, اس رسی کو شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے. مسلمانوں کا بادشاہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, جس طرف حسین رسی کو کھینچتے تھے اسی طرف رسول پھر جاتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتا جب میں نے دیکھا نا کہ رسول سواری ہے, حسین سوار ہے, کہتا مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے خود آواز دی, یا ابا عبداللہ ای مولا حسین, آج کتنی تیری عظیم سواری ہے, آج کتنی عظیم تیری سواری ہے. تو نیچے سے نبی نے فرمایا کاش تجھے علم ہوتا یہ سوار کتنا عظیم ہے. فرق صرف اتنا, تم نے سواری کو دیکھا ہے, سوار کو نہیں دیکھا. بات کی سمجھ آ, تجھے بتاتا ہوں, ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا تھا. تیری 2 کتابیں گواہ ہیں, تاریخ تبری, یہ کون لکھنے والا ہے, محمد بن جریر تبری, 310 ہجری میں پیدا ہونے والا. اس کے متعلق مولانا مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن اور خلافت ملوکیت کے اندر لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بندے کی صحیح تاریخ ہے تو تاریخ تبری ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے. دوسری کتاب ہے سیرت النبی, علامہ شبلی نعمانی دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب, دونوں اہل سنت کی کتابیں چیک کر لینا. لکھا جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اس وقت تمام مدینہ ماتم کدا بن گیا. مدینے کے ہر گاہ سے رونے کی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی تھی. ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھتا تھا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ کوئی رونے والا ہے نہ کوئی ماتم کرنے والا, تو نبی نے آواز دی ما حمزہ فلا بوا کیلا, افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں. لکھا اس آواز کو صحابہ کرام کے نثار قبیلے کی عورتوں نے سنا. اس جگہ پہ جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی, امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کیا اور نوحہ بھی پڑھا. دونوں عالم لکھتے جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے, چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے, رسول قریب آئے. تجھے بتاؤں شہید کے ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے, عالم ہے, تجھے بتاتا ہوں. دونوں عالم لکھتے ہیں جب نبی نے دیکھا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے, چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے, نبی نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کر کے فرماتے ہیں میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں سن لو, رضی اللہ عنہ کنہ و عن اولاد کنہ, یہ ماتم کرنے والیوں تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. میں نے جملہ کہا ہے تم سمجھے نہیں نا. اچھا ماتم تو ماں نے کیا نا, اولاد نے تو کیا ہی نہیں. اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار, ماتم تو کیا ہے ماں نے, اولاد نے تو کیا. اور ایک کتاب میں لکھا ہے نبی نے 7 نسلوں تک دعا دی ہے, 7 نسلوں تک ماتم کرنے والی کو 7 نسلوں تک دعا دی ہے. اس کی عبارت یوں ہے, نبی پاک نے جب دیکھا نا ماتم ہو رہا ہے, نبی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ ماتم کرنے والی سن لو, رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد 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 کنہ, یہ ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی, ان کی 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 اولاد پہ بھی اللہ راضی. اگر ماتم حرام ہوتا تو نبی 7 نسلوں کو دعا کیوں دیتا؟ بات سمجھ آ رہی نا, 7 نسلوں کو دعا کیوں دیتا؟ نبی نے 7 نسلوں کو دعا دے کر ثابت کر دیا ہے ارے رضی اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کا ماتم کرے. اللہ راضی اس بندے پہ ہوتا ہے جو حسین کا ماتم کرے. ہاں میرے پاس اتنے ماتم کے ثبوت ہیں. میں نے امیر حمزہ کا ماتم ثابت کیا, کہیں گے ہوا ہے. ہاں آدم نبی کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. نوح نبی کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. ابراہیم کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. ہاں ام المومنین کا ماتم ثابت کروں, کہیں گے ہوا ہے. بعد میں پتہ ہے اکثر کیا کہتے ہیں شیعوں, جن کا تم ماتم کرتے ہو نا, تم بتاؤ ان کا ماتم کس نے کربلا میں کیا تھا. تو میرے بھائی تیری کتاب البدایہ والنہایہ لکھنے والا اماد الدین ملک کثیر مشکی بہت لڑکا تیارہ شیعوں پر کود کود کر برسنے والا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے
حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے؟ ماتم سے منع کیا عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے۔ کیا تو ماتم کیا؟ علامہ لکھتا ہے جب فوج اشکیا والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تو بی بی نے کہا جناب سجاد سے، بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے۔ اجرکم اللہ عزادارو، لکھا ہے جب میدان کربلا میں اولاد رسول کا قافلہ آیا نا، اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا۔ لکھا ہے جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے اور نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ پڑھوں میں نوحہ جو حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے بی بی نے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا۔ لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا، جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے اور نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ بی بی ماتم کر کے کہتی ہے آ انتا حسین، بھیا مجھے یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو نانا رسول کے گاڑوں میں سوار ہوتا تھا؟ وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں؟ وہ حسین تو ہے؟ اجرکم اللہ عزادارو، بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ پڑھوں میں نوحہ جو بی بی نے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا۔ اور آپ میری مائیں اور بہنیں اس پردے میں سن رہی ہیں، بی بی کو جب بھائی کا سر نظر نہ آیا، جناب زینب ماتم کر کے کہتی ہیں اینا اینا راسو کا یا اخی، اور بھیا مجھے یہ تو بتا کہ تیرا سر کہاں ہے، مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا؟ اجرکم اللہ عزادارو، علامہ لکھے جب بی بی نے کہا نا تیرا سر کہاں ہے، اس وقت امام حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی، میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھتی ہو نا تیرا سر کہاں ہے، پہلے آپ بتائے اینا اینا رداؤ کہ یا اختی، اور میری بہن تیری چادر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزادارو، بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے تو بی بی حسین پہ نوحہ پڑھی ہے، اس وقت عمر سعد کی آواز آئی، اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی، اس وقت خولی لعین کی آواز آئی، بیویوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن باندھ دیے جائے۔ اب پتہ چلا بیویوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے، اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی، یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے۔ باسو شیعہ سنی دوست دو، میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ ماتم کیا ہے علی کی بیٹی نے، ماتم سے منع کیا عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے۔ اب جس کی سنت پہ تیرا دل چاہتا ہے تو عمل کر لے، اگر تم ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی، اگر ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا، ہاں عمر سعد راضی ہوگا، خولی راضی ہوگا۔ ہاں لوگ کہہ تو دیتے ہیں نا شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں، یہ بات کہنی آسان ہے، اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے، میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑوں گا۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے، صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ ہاں یہ دعویٰ میں نے کیا ہے، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ لکھاؤ جتنے سید بیٹھے ہو، معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سگا بن جائے۔ پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ میں سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا۔ یہ پہلا قاتل ہے، اجرکم اللہ، یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سندان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو سب سے پہلے تیر مارا تھا، اور مار کے بڑے فخر سے کہتا تم سب گواہ رہنا، یزید کے دربار میں میری گواہی دینا، میں وہ ہوں جس نے پہلا تیر امام کو مارا ہے۔ یہ قاتل ہے تیسرا۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن ضمیر، یہ مدارج النبوت میں لکھا خود صحابی رسول ہے۔ میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا، ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا کربلا میں۔ لکھا ہے حسین بن ضمیر وہ ملعون ہے جس نے میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، جس کا شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ ارے پانچواں قاتل ہے یزید بن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی
پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا صحابہ رسول کی اولاد نے. عزادارو آخری جملے ہیں. لکھا جب 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد علی کی بیٹی واپس مدینہ میں آئی نا, گئی کس طرح سے تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا. اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے. لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی, بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی. بی بی نے کیا کیا؟ حسین بادشاہ کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا. سنو گے جملہ؟ لکھا کرتے کا رکھنا تھا, قبر رسول کانپ گئی, قبر رسول کانپ گئی. بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا, میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے. جتنے سید بیٹھے ہو غیر سید بیٹھے ہو, میں نے اشارے سے جملہ کہنا ہے, سمجھنا تم نے خود ہے, میری مجبوری ہے اشارہ کرنا, ظاہری طور میں بتا نہیں سکتا, میری طرف دیکھنا ہے. عزادارو لکھا ہے جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کانپ گئی ہے, بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے, اے نانا, اے میرے نانا, نانا یہ دن کا وقت ہے, نانا یہ دن کا وقت ہے نا, تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, نانا تیری قبر کانپ گئی ہے, پر افسوس نانا یہ دن کا وقت ہے, میں زینب رات کو آؤں گی, پھر نانا تجھے دکھاؤں گی, دیکھ تیری امت نے کیا کر دیا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزادارو لکھا ہے روضہ رسول سے جب بی بی واپس گھر میں آئی نا, بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی. لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے, بی بی کو پہچان نہیں سکے, سیدھے اندر چلے گئے. اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا, پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, اپنی بیٹی سے پھر ایک جملہ کہا جناب عبداللہ نے. بی بی کو پہچان نہیں سکے, سیدھے چلے گئے. بیٹی سے کہا میری بیٹی, تمہیں کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کو مانگنے والی بی بی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو. اور میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اس سے پوچھتے اسے کیا چاہیے, اور پھر پوچھتے اس کا نام کیا ہے. بس آگے آگے جناب عبداللہ, پیچھے پیچھے ان کی بیٹی. جب دروازے کے قریب آئے نا, عبداللہ فرماتا ہے بیٹی ذرا رک جاؤ, پہلے میں دروازہ کھول کے باہر دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے. جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا, جب کوئی بندہ نظر نہ آیا, بیٹی کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ. بیٹی قریب آئی, فرماتے ہیں پوچھے سے مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے. بس سیدو غیر سیدو, اس سے زیادہ میں مصائب نہیں پڑھ سکتا, اب مر جانے کا مقام ہے. جب بیٹی نے ماں سے کہا او سائلہ, اور مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے. جناب زینب اپنی پیشانی سے بال آگا کے فرماتی ہے, اور میری بیٹی پہچان, میں کوئی مانگنے والی نہیں, میں تیری ماں زینب ہوں. عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا. دونوں بیٹیاں بات کر ماں کے قریب آتی ہیں, آ کے فرماتی ہے اماں پھر تو آ گئی ہے, خدا ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے. بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے, ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا, دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جی چلو بھائی.